صورت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، تو نے آج میرے دل کو کھول دیا۔ دعا دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی بات پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق نے بلوایا۔ بلوانے کے بعد کہا کہ اے ابوبکر، اے ثابت بن قیس، ایسا کرو کہ قرآن کی آیتیں جو جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں انہیں اکٹھا کرو اور ایک صحیفہ تیار کرو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، ان کو مشکل نہیں ہوئی قرآن کو اکٹھا کرنے میں، کچھ دنوں میں انہوں نے قرآن کو اکٹھا کر لیا۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو اکٹھا کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی ایک جلد بنا دی، بلکہ ایک ایک سورہ کا الگ الگ صحیفہ تیار کیا۔ تو قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اس اعتبار سے وہ 114 سورتوں کے الگ الگ صحیفے بنا کر آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ صحیفے بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تو اسی صحیفے کو صحیفہ صدیقی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مزید اس پر کام نہ ہو سکا، کیونکہ مسند خلافت پر 2 سال کچھ مہینے آپ کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 11 سال کے قریب مسند خلافت کے تھے، لیکن آپ کے زمانے میں جنگوں کا سلسلہ اس طرح جاری تھا کہ صحابہ کرام کی اکثریت جنگوں کی طرف تھی، لیکن ان کے زمانے میں قرآن مقدس مزید کام نہ ہو سکا۔ وہی صحیفہ صدیقی ابھی آپ کے زمانے میں موجود تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کام پر توجہ دی، اور وہی صحیفہ صدیقی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کے پاس رکھا ہوا تھا، وہی صحیفہ صدیقی منگوایا گیا۔ اور اس زمانے میں بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں تراویح کی نماز پڑھائی تھی، وہ بھی قرآن کے حافظ تھے۔ یہ سارے لوگ ابھی باحیات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ آپ لوگ قرآن کے حافظ بھی ہیں، اور رسول اللہ کے زمانے میں آپ قاطب بھی تھے کہ قرآن کی آیتیں جب اترتی تھی تو آپ ہی لوگ لکھا کرتے تھے، اس لیے میں آپ لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ لوگ اب 114 آیتوں کو لیے ہوئے جو یہ صحیفہ صدیقی موجود ہے، اب اسے یعنی 2 جلدوں کے دو جو ہے دفتیوں کے درمیان لائیے، یعنی 1 جلد اس کی بنائیے، اور پھر اس کے بعد اسے نئے سرے سے ترتیب دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر نئے سرے سے ان آیتوں کو لے کر ترتیب دیا گیا، اور باقاعدہ 1 جلد صرف قرآن مقدس کی بنائی گئی جس میں 114 سورتیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پہلا یہ قرآن 1 جلدوں والا تیار ہوا، پھر اس کے 7 نسخے بنائے گئے، ایک کو کوفہ بھیجا گیا، ایک کو بصرہ بھیجا گیا، یمن بھیج دیا گیا، ایک مکے میں تھا، ایک مدینے میں تھا، اور جہاں ضرورت پیش آئی وہاں بھیجا گیا۔ پھر اسی زمانے سے نقل ہوتا ہوا یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ لیکن میں جب مکہ میوزیم میں تھا، میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قرآن کو جمع کروایا تھا، 1 جلد بنوائی تھی، وہ قرآن ہے، اس کی کاپی آج بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں نہ کوئی زیر ہے، نہ کوئی زبر ہے، نہ کہیں پیش ہے، نہ تشدید ہے، نہ جزم ہے، یہاں تک کہ جہاں آپ کا 1 رکوع ہے، آدھا پارا، 1 پارا اور 1 پاؤ کا نشان بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اوپر پارے کا نام بھی الگ سے نہیں ہے، سورتوں کا نام بھی الگ سے نہیں لکھا ہوا ہے، یہ ساری یہاں تک کہ جوف تو ہے، گولا ہے، لیکن گولے کے اندر جو آیتوں کی تعداد لکھی جاتی ہے، یعنی اتنی آیت ہو گئی، 1 2 3 4 5 لکھا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود نہیں۔ اب یہ جب ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں موجود نہیں تھی، زیر زبر پیش تشدید جزم، یہاں تک کہ نقطہ بھی نہیں تھا،
بے کے نیچے ایک نقطہ پڑھے ہیں نا، تے کے اوپر دو نقطہ، اس زمانے میں نقطہ بھی نہیں تھا، زیر زبر پیش تو چھوڑو نقطوں نہیں تھے، اور جا کے قرآن کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن میں نقطہ تک نہیں تھا، زیر زبر پیش بھی نہیں تھا، تو یہ بتاؤ یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد ہی نہ ہوا ہوگا، بعد ہی نہ ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو جو قرآن ان کے زمانے میں موجود تھا اس میں رہتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز تو ایک جلد جو ہوئی وہ صحابہ کے زمانے میں، اور دوسری چیز کہ جو نقطہ زیر زبر پیش لگایا گیا یہ صحابہ کے زمانے کے بھی بعد لگایا گیا، لیکن پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ زیر زبر والا قرآن پڑھنا ناجائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں زیر زبر نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں زیر زبر نہیں تھا، کسی نے کہا؟ تو پھر آپ وہ قرآن پڑھ رہے جو رسول اللہ کے زمانے میں جس طریقے کا قرآن نہیں تھا؟ بتاؤ آپ کیوں پڑھ رہے اس قرآن؟ لیکن ساری دنیا اسی قرآن کو تو پڑھ کے حافظ بن گئی۔ دیکھیے شریعت کے اصول سمجھ لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اکٹھا کروایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ مجھے بتاؤ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کون سی چیز تھی، کون سی دلیل تھی؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ جب رسول اللہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، خود پہلے یہ کہہ چکے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ نے منع کیا، تو صحابہ کے پاس دلیل کے طور پر صرف یہ بات تھی کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ جب نبی نے منع نہیں کیا ہے تو صحابہ کرام نے وہ کام کیا، صحابہ نے وہ کام کیا جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، دلیل کے طور پر کیا کہا کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، تو جب رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو جواز کی صورت پیدا ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج تک کوئی بدعقیدہ آپ کو یہ دلیل دے پایا کہ میلاد منانے کو نبی نے منع کیا یا اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، صحابہ نے منع کیا ہے؟ کیا کوئی دلیل ایسی ہے کسی کے پاس جس میں منع کے لفظ ہوں کہ نہیں منا سکتے؟ نہیں منا سکتے۔ ارے تم صرف ہم سے ثبوت مانگتے ہو، لکھا تھا، اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کہاں منع ہے یہ دکھا دو، منع کہاں ہے؟ اور جب منع نہیں ہے تو پھر دوسری صورت ہے کہ اس میں کون سی چیز ناجائز و حرام شامل ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت ناجائز ہے؟ کیا نعت شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ کیا علماء کی تقریریں ناجائز ہیں؟ کیا چیز اس میں ایسی ہے جو ناجائز ہے جس کی وجہ سے وہ ناجائز ہے؟ دو ہی چیز تو ہو سکتی ہے، یا تو اللہ و رسول نے منع کیا ہو یا اس میں کوئی ناجائز و حرام چیز ملی ہو۔ آپ بتاؤ میلاد میں کیا ہے؟ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ہے؟ نہیں، نہ اس کو اللہ و رسول نے منع کیا اور نہ اس میں کوئی ناجائز حرام چیز شامل ہے۔ جب یہی شریعت کے اصول ہے تو اسی اصول کے مطابق یہ چیز کہاں سے ناجائز و حرام ہو؟ جب صحابہ کے پاس یہ دلیل تھی کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہے اس لیے جائز ہے، تو ہمارے پاس بھی بس یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہے اسی لیے میلاد منانا نہیں ہے۔ اور صرف میلاد نہیں، دیکھیے یہ تو بہت بڑی بات میں نے بتا دی کہ نبی نے منع کیا ہو تب ناجائز ہوتی ہے، اللہ نے منع کیا ہو تب ناجائز ہوتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں اسلام نے منع نہیں کیا وہ ایسے ہی جائز ہے کیونکہ اللہ اور رسول نے۔ اب ایک نہیں ایک درجن میں مثال دیتا ہوں، آپ تھوڑا ذہن کو کھولیے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ مائک کا استعمال تقریر کے لیے میں کروں، بتائیے مقصد کیا ہے؟ آپ تک آواز پہنچے صحیح سے۔ اب کوئی شخص کہے کہ مائک کی تقریر بولنا جائز نہیں، کیونکہ نبی نے کبھی مائک کی تقریر نہیں بولی، صحابہ نے کبھی مائک کی تقریر نہیں بولی، وہ تو بلند جگہ کھڑے ہو جاتے اور تب بولتے یار وہ بلند جگہ کھڑے ہو جاتے تھے تو مقصد یہی نہ تھا کہ لوگوں تک آواز پہنچے۔ نبی نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو جبل رحمت پر اسی لیے کھڑے ہو کر تو رسول اللہ نے دیا کہ صحابہ زیادہ تعداد میں ہیں، دور تک آواز پہنچے۔ بات مقصد تو یہی رہا، تو آپ یہ بتائیے کہ اس مائک کا مقصد تو یہی نہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سب تک آواز پہنچے کہ دوسرا کوئی مقصد؟
تو آپ بتائیے کہ اگر یہ مانا جائے کہ اس مائک کا استعمال رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے یہ ناجائز ہے، تو یہ اس آدمی کی اپنی بے وقوفی۔ ورنہ اگر یہی چیز وصول بنا لیا جائے کہ نبی نے نہیں کیا ہے اس لیے منع ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے اس لیے منع ہے، تو اس زمانے میں آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا سب ناجائز و حرام ہو جائے، سب ہو جائے گا ناجائز۔ اور ایک ایک کی مثال بھی آپ ہی بتائیے کہ بیٹھنے کے لیے کرسی پر آپ بیٹھے تو کرسی صحابہ زمانے میں تھی، اس طرح تھی، نبی پاک نے کبھی اس طریقے سے کرسی پہ بیٹھے تھے، وہ آپ جس طریقے سے کپڑے پہن رہے ہو یہ سب اسلامک طریقہ ہے، جس طریقے سے صابن کریم پاؤڈر لالی لپسٹک لگائے ہوئے گھوم رہے ہو، نبی کے صحابہ زمانے میں یہ سب چیزیں تھی۔ جو کھانا آپ کھا رہے ہو، آج ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے تو گملے ختم ہو جاتے ہیں گوشت۔ آپ نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھو، رسول اللہ نے کبھی 11 لقمے سے زیادہ کھایا ہی نہیں، کسی روایت میں نہیں ملتا کہ حضور نے 11 لقمے سے زیادہ کھایا۔ پوری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات 63 سال تھی، 63 سال میں 61 کلو کھانا کھایا تھا رسول اللہ۔ آپ کو معلوم 61 کلو یعنی ایک سال میں 1 کلو کھانا حضور نے کھایا تھا۔ ہم لوگ 1 کلو ایک دن میں کھا جاتے، ایک دن میں ایک وقت میں کھا جاتا ہے نا، ایک وقت میں کھا جاتے ہیں 1 کلو۔ تو اب بتائیے کہ ہم اس نبی کی بات کریں جس نبی نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور جو شریعت کا حکم لوگوں تک پہنچایا، صحابہ کو، تابعین کو، بزرگان دین کو، اس احکام پر تو ہم عمل خود ہی نہیں کر رہے اور تمام چیزوں کے بارے میں فتویٰ دیتے پھر رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے، فلاں ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے، اور اسے بھی کوئی فضول خرچی نہیں کرتے۔ آپ کی شادی ہوتی ہے تو جوتا لکائی کتنے روپے آپ لوگ دیتے ہیں؟ جوتا چرائی، ارے جوتا چرائی کے نام پر دیتے ہیں کہ نہیں؟ 5,000 10,000 20,000 دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے نظروں میں ایسے لوگ ہیں جو 50,000 روپے دیتے ہیں۔ اب چوری اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز؟ آپ بتائیے، سارے لوگ بتا دیجیے ناجائز حرام ہے، اللہ نے منع کیا چوری کرنے کو، اور اتنی خوشی جہاں اس چوری پر خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے پیسہ دیتے ہیں۔ ارے چلو جوتا چرائے ہیں لوگ، بتاؤ چوری پر پیسہ دیا، یہ تو چوری کرنا غلط ہے، اس پر خوش ہونا پھر اس پر نذرانہ دینا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر کسی کی مدد نہ کرو۔ تو ہم تو مدد کر کے اور اس چوری کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایک جوتا 500 روپے کا ہے، 50,000 روپے اس کا جوتا چورائی دے رہے ہیں۔ ابھی یار 500 روپے دوسرا جوتا خرید کے پہن اگر کوئی چوری کر لیا ہے، لیکن ایک رسم کے نام پر کسی نے کہا کہ ناجائز، ابھی ہمارے یہاں چوری کے نام پر پیسے خرچہ کیے جائیں تب تو لوگ ناجائز و حرام کہتے ہیں اس کو، اور خود وہ ناجائز و حرام میراث کہنے والے خدا دیتے ہیں، بات منارے خود ہی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں طرح طرح کی رسمیں پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا امام صاحب بیچارے نکاح پڑھانے چلے گئے نا، تو 500 روپیہ وہ بھی مٹھی میں بند کر کے جو ہے امام صاحب پکڑایا جائے، امام صاحب کو پکڑایا جائے تاکہ کوئی دیکھے نہ، اور ایک نچنیاں ناچنے آ جائے تو 2,000 کی نوٹ ایسے لٹایا جائے تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ 2,000۔ بتاؤ اب یہی رہ گیا شریعت میں وہ چیزیں جہاں پیسہ لٹانا جہاں حرام ہے ہم وہاں دے رہے ہیں پیسہ، اور جہاں شریعت میں پیسہ دینا جائز ہے ہم وہاں پیسہ دیں گے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک جائز ہے، آپ کو یہ آج تک معلوم ہوا؟ کسی عالم نے پتہ نہیں بتایا ہے کہ نہیں، حضرت نے بھی پتہ نہیں بتایا کہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عالم کی نکاح پڑھائی کتنی ہوتی ہے شریعت میں؟ آپ کو معلوم ہے؟ جوتا چرائی معلوم ہے 5,000 سے کم نہیں دیا جاتا، مہر بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں 20,000 سے زیادہ مہر نہیں سکتی۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت کتنی مہر رہے گی؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی سے پہلے جائیے پوچھیے کہ اس کی مہر کتنی رہے گی، کیونکہ لڑکی کو اختیار ہے وہ اپنی مہر طے کرے۔ تو آئے اندر سے پوچھ کے کہا ارے ہمارے یہاں تو زیادہ نہیں مہر چلتی ہے، 11,000 رکھ لیجیے، 11,000 مہر رکھ لیجیے۔ تو میں نے کہا کہ کم مہر نہ رکھیے، اللہ نے 13 طلب قرآن میں فرمایا 4 سے زیادہ،
تو 10,000 زیادہ سے زیادہ ہے، آپ بڑھا لیجیے تو کسی طرح بیچارے 21,000 روپیہ کی۔ اچھا دینے والے کو کوئی اعتراض نہیں، لینے والا بھی سارا کم کر رہا ہے، ہمارے یہاں اتنا چلتا ہے، بات سمجھ۔ تو اتنے چلن ہم لوگوں نے اپنے یہاں تو ویسے ہی بہت ساری چیزوں میں چلتا ہے۔ تو امام صاحب سے پوچھتے ہیں لوگ کہ حضرت کتنا ہوئی نکاح پڑھائی، تو کبھی امام نے کھل کر آپ سے کہا کہ میری نکاح پڑھائی کتنا ہے؟ امام کہے نہ کہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے، کہاں دینا جائز ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، کسی امام نے شاید میں بتایا، میں ایک دن پڑھ رہا تھا فتاوا، تو فتاوا ہندیہ کا نام آپ نے سنا ہے، جسے فتاوا عالمگیری کہا جاتا ہے، یا فتاوا نصفی کا نام سنا؟ فتاوا عالمگیری وہ کتاب ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سرکاری خرچے پر 500 علماء عرب و عجم کو اکٹھا کر کے آپ ایک کتاب تحریر کروائی، جس کا نام بعد میں رکھا گیا فتاوا عالمگیری۔ اس زمانے کے جلیل القدر 500 علماء تھے، جس میں ہندوستان کے، پاکستان کے اور بھی جگہوں کے اور عرب ممالک کے بھی کچھ علماء شامل ہیں۔ 500 علماء اس زمانے میں اس کتاب کو لکھوانے پر 2 لاکھ دینار خرچ ہوئے، سونے کا، اس سے بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن روایت۔ تو اتنی عظیم کتاب کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح فتاوا نصفی جو اس سے بھی پہلے کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص باقرہ کا نکاح پڑھاتا ہے، باقرہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی باقرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کنواری ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی پہلے ہو چکی ہے، وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، یعنی طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے۔ تو اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے باقرہ کا نکاح پڑھایا، یعنی ایسی عورت کا جو کنواری ہے، تو اس امام کے لیے، اس عالم کے لیے جائز ہے کہ 1 دینار اخذ کر لے، 1 دینار اخذ کر، یعنی 1 دینار لے۔ اور اگر سیبہ کا نکاح پڑھا رہا ہے، ایسی عورت کا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، اس کا شوہر مر گیا یا طلاق دیا، اب دوسری شادی اس کی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آدھا دینار اخذ کرے۔ یہ نکاح پڑھائی، شرعی نکاح پڑھائی بتا رہا ہوں جو فقہاء نے اپنی کتابوں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 1 دینار کتنا؟ دینار کا شرعی وزن 4 گرام 664 ملی گرام ہے۔ آج بتائیے 10 گرام سونے کی قیمت کتنی؟ 50,000 سے زیادہ ہے، تو 5 گرام کی کتنی ہے؟ 25,000، اور 4 گرام 664 ملی گرام کی بہت ہوگی تو 23,000 سے کم نہیں ہے۔ اب جوڑ دیں 23,000 یعنی 4 گرام 664 ملی گرام، یہ سونے کی جو قیمت ہوتی ہے، یہ آج کے دور میں یعنی 23 سے 24,000 روپے ایک نکاح پڑھائی کا شرعی، یہ جو ہے اس کی وہ نکاح پڑھائی کی اجرت، شرعی اجرت ہے جو وہ امام اور عالم لے سکتا ہے مانگ کے۔ شرعی نکاح پڑھوائی لینا جائز ہے، مانگ کے لیا جا سکتا ہے۔ ہم پروگرام کرنے آئے ہیں، آپ سے پیسہ نہیں لے سکتے، بات سمجھیں، اس میں نہیں لے سکتے۔ قرآن خوانی کرنے آئے، آپ کے یہاں اور دیگر کام کے اس طریقے سے آئے، اس سے نہیں لے سکتے۔ لیکن نکاح صرف دینی کام نہیں، دنیاوی کام نہیں، بات سمجھتے ہیں، تو اس کی اجرت لینا شرعاً جائز ہے۔ اور ایک امام آپ سے 4.5 گرام سونا اجرت کے طور پہ لے سکتا ہے۔ تو کہاں نے لکھا کہ اگر امام اس سے کم لے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ احسان ہے۔ آپ 500 روپے میں امام کو ٹرکا دیں، دیکھیں آپ سوچئے، یہ شریعت نے متعین کیا ہے امام کا حق۔ بات سمجھیں، اس زمانے میں تو 1 روپیہ تھا وہ، لیکن وہ سونے کا 1 روپیہ۔ آج اگر اس سونے کے 1 روپے کو لے تو آپ سوچئے وہ کتنا پہنچ جائے گا؟ آپ کا 23 سے 24,000 روپیہ۔ یہ شرعی امام کی جو ہے پڑھانے کی اجرت ہے۔ اگر امام اس سے کم لیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ اب کوئی امام مانگتا نہیں ہے تو آدمی 200-400 روپے پر کرتا دیتا ہے،
وہ دینا ہے جوتا جتائی تو ان میں دیے 10,000 20,000 تک وہ اس میں نہیں کھلتا. کسی کو امام کو دینا ہے بیچارہ پتا نہیں پیسہ نہیں رہتا ہے لوگوں کے پاس. حضرت بڑی مشکل ہے بچانی ہے قرض لے کر شادی کرے. قادر اتنی بڑی شادی کر دیں جب کر ہی لینا. آپ بتاؤ جوتا جتائی کسی کو دے دو تو کیا ضروری ہے کہ وہ پیسہ کسی اچھے کام میں جاتا ہوگا؟ گھر کی جو بچیاں ہوتی ہیں عام طور سے جو دلہن کی بہن ہوتی ہیں وہ لوگ اپنے بانٹ لیتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک امام کو یا ایک عالم کو آپ پیسہ دو گے کیا کوئی ناجائز جگہ وہ پیسہ دے گا؟ ایک عالم شراب نہیں پیے گا, جوا نہیں کھیلے گا, زنا نہیں کرے گا, ہے نا, غلط کام میں اس پیسے کو خرچ نہیں کرے گا. وہ اپنی ضرورت جائز ضرورت پر خرچ کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے اور شریعت نے کن کن چیزوں کے لیے جائز کرایا ہے استعمال کرے گا. تو وہ چیزوں میں وہ استعمال کرے گا جو شرعاً جائز ہے. تو آپ کا پیسہ اچھی جگہوں پر صرف ہوگا. اگر کسی عالم کے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں اور دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ آپ کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیجیے, میں شریعت کا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو چیزیں شریعت میں کہیں کہیں بھی دیا جائے وہاں لوگ 1 روپے نہیں دیتے, اور جہاں منع کیا گیا ہے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے وہاں پر ہم لوگ ہزار لاکھوں دیتا ہے. تو ایسا نہیں. اگر دینا ہے یقیناً تو آپ جس طریقے سے اور لوگوں کو اپنے نام و نمود کے لیے دیتے ہیں ایسے اپنے ائمہ کو دیں, اپنے بزرگوں کو دیں, اپنے علماء کو دیں جہاں شریعت نے حکم دیا ہے دینے بس. تو باہر یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں. بس خلاصہ کلام یہ ہے میرا کہ میلاد النبی کسی کے ناجائز کہہ دینے سے شریعت میں ناجائز نہیں ہوتی ہے. اگر دلیل دینے پر آئے تو حضرت نے بھی بہت ساری دلیلیں دی ہوں گی. مجھ سے بھی کہیے تو کم سے کم 2 گھنٹہ تک میں صرف میلاد کے جواز پر دلیلیں دے سکتا ہوں آپ کو. 1400 سال کے اندر سارے بزرگوں نے, چاہے صحابہ ہو, تابعین ہو, تبع تابعین ہو, ائمہ مجتہدین ہو, محدثین ہو, مفسرین ہو, مدبرین ہو, محققین ہو, جتنے علماء مشائخ بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں, سب نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے طریقے سے میلاد کی اور سب نے میلاد النبی کی فضیلت بیان کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی طرح نبی کی ولادت کے موقع پر میلاد النبی کی توفیق عطا فرمائے. اور جس گھر میں اور جس محلے میں نبی کی میلاد ہوتی ہے نا, دنیاوی فائدہ بھی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو, اس محلے کو 1 سال تک آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا, خود علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے 4 کتابیں لکھی نبی کی میلاد پر. خود ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں جس گھر میں یا جس محلے میں نبی کی میلاد 1 مرتبہ پڑھ دی جاتی ہے 1 سال تک وہ گھر اور وہ محلہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ آج سے 600 سال پہلے کے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا. تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اور آپ کا محلہ آفات و بلیات سے محفوظ ہے تو نبی کی میلاد کیا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس محفل مقدس سے قبول فرمائے. جن لوگوں نے دعوے دل مقدمے سے جس طریقے سے حصہ لیا ان کا حصوں کو قبول فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں. آنے والی 25 تاریخ کو انشاءاللہ پھر اسی جگہ پر